الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. نظم کا عنوان ہے حضور رسالت معاب میں حضور رسالت معاب گران جو مجھ میں یہ ہنگامہ زمانہ ہوا گران جو مجھ میں یہ ہنگامہ زمانہ ہوا جہاں سے باندھ کے وقت سفر روانہ ہوا خیول شام و سحر میں بسر تو کی لیکن خیول شام و سحر میں بسر تو کی لیکن نظام کہنے عالم سے آشنا نہ ہوا فرشتے بس میں رسالت میں لے گئے مجھ کو فرشتے بس میں رسالت میں لے گئے مجھ کو حضور آئیے رحمت میں لے گئے مجھ کو کہا حضور میں اے اندلی پہ باغ حجاز کلی کلی ہے تیری گرمی نواز گداز اڑا جو بس کیے دنیا سے دوسرے گردوں سکھائی تجھ کو ملائک میں رحمت پرواز نکل کے باغ جہاں سے برہن کو آیا ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی اور تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی اور تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی ہزاروں لال وہ گل ہیں ریاض ہستی میں ہزاروں لال وہ گل ہیں ریاض ہستی میں وفا کی جس میں ہو وہ گلی نہیں ملتی وفا کی جس میں ہو وہ گلی نہیں ملتی مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں روہنگیا مسلمانوں کا ہے لہو اس میں فرشتے بس میں رسالت میں دے باوجود پیشن کے ہمارے ممالک کی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہیں ہماری پیر کے لیے مناظر ہوئی بارش کی وجہ سے متاثر رہے ہمارے یہاں سے متاثر حضرات جیسے کہ آپ واقف ہیں آج ہمارے درمیان اقبالیات کے ایک بڑے اسکالر جناب مصطفیٰ بلال صاحب موجود ہیں اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ نظرین کے ایوارڈ یافتہ ہیں اور فارسی کلام کا بات کا ترجمہ ہے ان کا بارے جناب مصطفیٰ بلال صاحب اس لیے بھی تعارف محتاج نہیں ہے کہ انہوں نے شاید ہمارے یہاں اب تک
911 میں سے 200 سے زائد کتابات ہونے گئی. حضرات علامہ کا کلام قیام مشہور کی شکل میں جو ہے اس کا سلسلہ چل رہا ہے. فارسی کلام ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اقبال کے کلام 60% فارسی میں ہے اور اس سے ہم کو استفادے کا موقع نہیں. اور اس طرح سے یہ کلام جس میں نقل و فہم کے دفینے یہ اس نے پوتے لگا کر نکال کر آپ کو سناتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ان کا تعاون جاری ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی تعاون رہے. اسی جگہ ہفتے کے دن یعنی 2 دن ہمارا گیپ رہتا ہے محفل کا ہفتے کے دن بھی بڑا اہم عنوان ہے. جناب احمد علی صاحب سابق کلویٹر سالہ مسلم تاریخ اسلام کی 796 کر رہے ہیں اور حالات حاضرہ کے اعتبار سے ان ملک ایام کے اعتبار سے انہوں نے عنوان کیا ہے شہید اعظم امام حسین رضی اللہ عنہ اور کربلا ہے معاملہ. مجھے کبھی توقع ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایسے اہم عنوان کے خطاب میں شرکت فرمائیں گے اور اس سے استفادہ فرمائیں گے. مجھے مزید کچھ کہنا ہے اس کے لیے جامع وسیعی اپنی 5 سال میں آج تاریخ 20 ستمبر 1449 کی مطابق 4 اکتوبر 2017 روز 4 صبح بعد نماز عصر
تکیہ بر مغفرت روش نبردار تیش قلب کا اس کی نظر کیجئے رہے تکیہ بر مغفرت روش نبردار تیش خالد شوق مقصوم و صلاح برمترنا یا تننا یاہو ردیف تھے کہ میں نے اس کی مغفرت تکیہ کر رکھا ہے نہ بردار تیش نہ کفیتا میں کیا فیلتا ہے خالد شوق و صلاح برمترنا آیا میں شوق و صلاح سے بارن أكثرنا آية فإننا يوم كيف مسألة تغفر باطل شراء پانی کا دیوان ہے ہمارے پاس اسماعیل شجی میں دکھایا گیا میں نے اس میں تنی کی تھی اور اچھے جانے تو اس بات میں بھی کہانی کی تکلیف میں کچھ لڑکی بڑے خاص بات یہ ہے کہ کچھ بات میں کہانی کی زمین وغیرہ کی البتہ وہ درد ہے تو ان کی بات کی درد اس میں اور نہیں رسم یہ درد سندر کرنے وہ کہتے ہیں بہت اچھی بات تو وہ سندر یعنی ستاروں کا گیت ستاروں کا گیت مگر اس میں بھی اقبال نے اپنی مقصدی شاعری بیان کی لیکن مقصد شاعری انہوں نے شاعری کو شاعری لے لیا کہیں بھی کیا بارے پورے کلام میں شاعری انہوں نے لیا شعر کو شعر لے لیا ہے اس سے نعرے والی نہیں بنائی تصدیق صلی اللہ نے جو بھی آواز ایسا شاعری کی ہے وہ ایسی کوئی جو سارے زندگی دلیل علماء نے کچھ کیا شاعر سے جو ملاؤ خدا کریے گا اس شاعری کی ساتھ بڑے کنفرٹ طور سے لیکن الفاظ میں جو شاعری کی ہے مقصدی شاعری کی ہے اس میں شاید شعر کے ہاتھ سے جانے دیا اب دیکھیے سرود انجم نے ستارہ کا گیت سرود تو اس میں کہتے ہیں آن دیکھیے اس میں آن ہستی امام نظام امام مستی امام شراب امام گرچ بے مقام امام زندگی دوام امام دور فلک بقام امام امین کرے تو بھی ہے ستارے گیت گانے ستاروں پہ گیت تو کہتے ہیں کہ ہماری ہستی پر ہمارا نظام ہستی امام نظام امام مستی امام خرام امام ہماری جو مستی ہے وہ ہمارے خرام ہے مستی امام خرام امام گردش بے مقام امام اور ان کی جو گردش ہے پھر کوئی مقصد نہیں ہے بس بے مقام گردش کیے جا رہے ہیں گردش بے مقام امام زندگی دوام ہماری دوامی زندگی اسی سے گردش بے مقام امام زندگی دوام امام دور فلک بقام امام یعنی فلک کی جو گردش ہے وہ ہمارے مقصد کے لیے بقام امام ہم اس کی مقصد کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں گردش کرتے ہیں تو اس کی روشنی سے سورج ہے اس کی گزار لیجیے
چاہیے چلنے کہ سورج گیٹ سے چاہیے گیٹ سے بھی بننا ہے لیکن دور فلک پکاؤ میں ماں میں گرے ہوتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں چل جائے دیکھنے شاید ہماری وہ دیکھ رہے ہیں اور چلے جاتے ہیں زندگی دعا میں ماں دور فلک پکاؤ میں ماں میں گرے جلوہ گرے شبودرا مدکرے نمودرا رد نمود بودرا کشم کشی وجودرا عالم دین رسودرا بھی گئے اور کہنا ہے کہ جو جلوہ گرے شبود ہے اس زندگی کو اور اس کی ساری کائنات جو ستاروں کی گردش اور کبھی غائب ہونا ظاہر ہونا دن اور رات کرنی جلوہ گرے شبودرا منکرے یہ نمود بھی ایک بتکرا ہے منکرے نمودرا رد نمود و بودرا بود اور نمود کی جو رد ہے ایک نمود روزن ہو رہا ہے ایک کیا رد نمود و بودرا کشمکشی وجودرا عالم دین وجودرا ستاروں کی زبان سے تاروں کا گیت ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شعور کا جلوہ ہے یہ نمود کا مذکرہ ہے باہر ایک مذکرہ ہے اور یہ نمود بود ہے یہ ختم ہونے کی اور زندگی کی جو رزم جاری ہے اور کشمکشی وجود کا وجود کی بھی ایک کشمکش ہے جاری ہے عالم دین وجود کا کبھی تبدیل دیر ہوتی ہے اور کبھی جلدی ہوتی ہے عالم دین وجود کا مینے گھٹے ہم دیکھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں میر اوے بھی ہے مینے گھٹے کو میر اوے ہم سب دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں بدھ کے نبود جلوے حکورت نبود اور ساری کشمکشی دیکھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں حرکت ہے فلسفہ تحرک جو ہے وہ ہے کہ حرکت مسلسل حرکت یہ خاص اقبال کا اس میں بیان کہ یہ اس میں اس بات کہتا ہے گرمی کا خامی مختکار خامی شہر بازی روزگار میل گئی اب یہ کائنات کی گرمی ہے وہ تو رہی ہے زمین پر مگر ہم دیکھ رہے ہیں آسمان سے گرمی کا لارا خامی مختکار کے حامی بھی دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے مختکار کرتے ہیں لوگ ہوتے ہیں لیکن خامی کہہ جاتے ہیں اور نقصان کھاتے ہیں خامی مختکار یعنی لاج اور ان کی شریر درد ہوتا ہے اور پھر ان کے ساتھ ڈال بڑے بڑے بادشاہوں کو ڈال میں اٹھنے جگہ ہے لاج شریر ڈال اور یہ شہر کیا بڑے بڑے شہریان ہار ہوئے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں بازی روزگار کا یہ روزگار کی جو بازی ہے یہ اس سے جاری ہے میلی گرے بس تو بدل جاتی ہے بادشاہ آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے تو اس کی طرف بیان کر رہے ہیں خالص سر بری گزشت بہت آسان ہے خالص سر بری گزشت بندر چاک بری گزشت ساری بے سری گزشت دور سکندری گزشت شیوے بد گری گزشت پیلی گرے اور کہہ رہا ہے کہ خواجہ ہے اس کی سربری ختم ہوگی کتنے دن رہتی ہے اس کی سربری یا تو بڑھ جاتا ہے یا اس کی سربری ختم کر دی جاتی ہے کوئی آگے خواجہ سربری گزشت بندہ چار بری گزشت نے بندہ نے چھوٹا آدمی وہ اس کی چاکری ختم ہو جاتی ہے بندہ چاکری گزشت اسلامی جو پیشنی
زار اور ایسا بڑے بڑے بادشاہ آئے اور چلے گئے. زار کے پہلے سلیم نشر دور سکندری گزشت جس سکندر جیسا حکمران بھی آیا اور چلا گیا. جب جانے لگا اس کے بعد مجھے شیوے قریب گزشت میلی قریب ہم دیکھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں. یہ دیکھیے ہے مسلسل کر کے یہ خاص جبال کا نند کے ساتھ تصور حرکت کا تصور آنکھیں خاموش در خاموش آنکھیں خاموش در خروش انسان بڑھ ہے. یہ تو ایک خاموش ہے انسان لیکن خروش اس کے جاتی جذبہ ہوتا ہے حرکت سست نہاد سخت خوش. یہ اس میں سستی ہے اس کی فطرت میں سستی بھی ہے لیکن سخت خوشی بھی ہے. سست نہاد سخت خوش گاہ ببز میں نام نوش گاہ میں نام دے خوش. کبھی وہ ہے جب بھی ناموش میں جشن بنا رہا ہے ناموش ہو رہی ہے اور گاہ جنازہ ہے اور کبھی جنازہ پہ گانے پہ کیے ہوئے. یہ جہاں رسول تگوش یہ جہاں جہاں کا رسول تگوش یعنی کان میں وہ بات ڈالے تو غلاموں کو کانوں میں پہنایا جاتا تھا تاکہ یہ معلوم یہ غلام ہے. تو میرے جہاں تگوش سب کو ہم دیکھ رہے ہیں بادشاہوں کو دیکھ رہے ہیں غلاموں کو دیکھ رہے ہیں. صرف تگوش میلے گڑے دیکھتے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں. اس کو کہتا ہے اب جانتا ہے انسان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں تو بکلس میں چلو چونگو چاند تو بکلس میں چونگو چاند آتے تو در شاور بند بسر زوال در کمند زار دون در مند مامد شئی بنی بلد بین کرے. اب انسان سے مخاطب ہو جاتا ہے انسان سے کہ آپ چونگو چاند کے دلس میں گرفتار کیا ہوتا حکومت کیا ہوتا اسی طرح سے میں گرفتار ہے. تو بکلس میں چونگو چاند آتے در شاور بند پھر چاہتا ہے ایک کھلنے میں اور بند کرنے میں یہ بیچ مسیح ہوئی ہے. آتے در شاور بند مثل جزال در کمان انہیں تجھے جزال کے پاس جاد میں مسافر مثل جزال در کمان جیسے جزال گرفتار کرتے ہیں مثل جزال در کمان در اپنی عادت کیا ہے ذات ہے سکون ہے درد مند ہے ذات سکون درد مند محمد نشری بنے بدل ہمارے ہم نشے میں بدل کر کھائے سے محمد نشری بنے بدل میل ملے ہوئی لگے. اب یہ دیا فرض میدان چل دیا ہے اور چراغ تو پردہ کیا ہے ظہور کیا ہے ظاہر ظہور کیا ہے ظاہر ہونا کیا ہے اور پردے میں رہنا کیا ہے. پردہ چراغ ظہور چیز اصل ضلع ظہور چیز ضلع میں ظلمت انہیں ظلمت کی اصل کیا ہے اور نور کیا ہے شرارت ہے چشم دلو شعور چیز آنکھ کا دیکھنے کیا ہے دل کیا ہے اور شعور کیا ہے. دل جو ہے دل کا بہت کا ہے دل کیا ہے بس یہ بہت کام سے ہے اس کی بات کا بدل ہے. تو چشم دلو شعور چیز فطرت ناسور چیز اور انسان کی فطرت ناسور ہے بے سبب ہے. فطرت ناسور چیز یہ ہمارے دور چیز یہ غریب اور دور کا کیا چکر ہے. یہ ہمارے دور چیز یعنی ہم دیکھ رہے ہیں مگر حرکت نہیں پینے گئے گھومی رہے اور چل رہے ہیں. اب اس کا میں کہتا ہے کہ
بیش امام کا میں میرا جو بہت بڑا بیش ہے زیادہ ہے، کوئی کسی چیز کو چیز کو گزارنے کو کسی منظر کو بہت بڑا سمجھتا ہے، ہمارے پاس اس کی ایسے بہت چھوٹی سی بیش مہمان کمی تیرے پاس جو بیش ہے کھڑا کرنا نگاہ ایسا مطلب ان لوگوں کی صحبت کے انہیں دورانوں کا پرسار نہیں یا نصیب بن کر شکار چکر میں نگہدار گزراؤ فرصت یعنی اپنے ہاتھ میں نگاہ کر اور فرصت شادم کی سیت جی نگہدار گزراؤ فرصت جی دلیر درست و تنو مند سی دلیر بند درست بند درست سب کوش دلیر درست و تنو مند سی جسمانی طور پر بھی مضبوط ہونا چاہیے، نہیں خوددار نہیں ہونا چاہیے، دلیر درست و تنو مند سی نازک ترکیب ہوتا درمناز جو بن ہے تن ہے وہ تیر کو دے تیر نے چھوٹا سا چھوٹا رہتا ہوتا ہے اس کو دے تنی درمناز جو ترکیب گزار رگے سب کی شاید آہو گیا لیکن تجھتے بعد میں ایسے بدلوس ہونے چاہیے جیسے آہو کے شاید آہو کی جو دست و پاک ویسے نصیبِ جہاں منشاست و رمیز جیسے کیوں محنت و قدمیز یعنی خرمی یعنی خوشی اسی کو ملتی ہے جو سنگینی سے محنت سے قدمی سے زندہ رہتا ہے درمنات نہیں جو سنگینی سے اور محنت سے اور قدم ہو کر زندہ رہتا ہے اس کے لیے خرمی ہے صرف خوشبو فرزند خدرات کا آپ کہتا ہے کہ بہتر گفتگو کرتا ہے صرف گفت فرزند خدرات کا احباب نے اپنے فرزند سے کیا اچھا کہا یہ خبر بہتر چلا لینا کہ یہ قطر بہتر چلا لینا لال نام سے قطر خون بہتر ہے غلام جو ہے شکار کا خون پیتا ہے اس کے لیے بعد بھی ہوا ہے یہ درد نے ایسی تعلیم کی ہے ایسے خوشبو فرزند خدرا تھا کہ یہ قطر خون بہتر تھا لال نام سے یہ قطر خون بہتر ہے مجھو منجمن مثل آگ ممیش بخلوت گراج دنیا مہمیش آگ ممیش یہ لگائے پیسی اور اہل کی زندگی مت گلا آج کوئی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کسی کو نہیں خود فرزند تو کہتا ہے کہ آگ ممیش یہ لگائے بیت ایسی زندگی کی بطاعت بھی بخلوت گراج دنیا مہمیش یہ کہانی اپنے بزرگوں کی طرح اپنے بزرگوں کی طرح اپنی خدمت میں خیرات کو چنی یاد دارم نکیران جوانان پیر مجھے یاد آتا ہے پرانے پیر بال کا پرانی کئی بہت یاد آتا ہے کہ نشیمن کشار نے حضرت ہوئی کہ اپنا نشیمن خاک سے بنا بلکہ دس اشار تھا غلامی گیدن دربار کشت ہم باغوں میں اور کھیتوں میں اپنی جو ہے گناہ اپنا مکان نہیں ڈھونڈتے کہ دارے اندر کو سہرا پیش کیا اور سہرانی ہم کو اپنی پیش نظر آتی ہے اب کہتا ہے کہ ضروری زمین دانا چیزن خلاص زمین سے دانے سے کھانا ایک خطا ہے کیونکہ وہ جو ہے
جلوے نبی جان یہ خدا کہ پہنائے گردوں خدا تعالیٰ امام کہ آسمان کے اڑانے اور آسمان پورا والا زمانہ پہنا پھیلا ہوا آسمان خدا آسمان کو ہم نے خدا دے رکھا ہے لجیبے کے بابر زمین سودیس جب سرا صفت کو درست یعنی وہ نجیب اچھے خاندان کا جیب جس نے زمین پر پاؤں نہ رکھ دیا تو وہ جو ہے مرغ سرا سے بھی صرف لطا ہو جاتا ہے جو مرغ سرا ہے جو اڑنے والا پرندہ ہے اس سے بھی صرف لطا ہو جاتا ہے اگر وہ زمین کی تلاش زمین پر اس کی گھومتا ہے پہلے گاؤں والا مثال سنگ شاہ عالم کی مثال جو ہے پتھر ہے کہ برسک میں رقم کناتی سے کہ پتھر پہ چلنے کی وجہ سے بنجی جو ہے تیز ہوتی ہے یعنی در مٹی چلنے سے نہیں کہ سنگ برسک کہ برسک میں رقم کنت تیز سنگ کہ تیرے چنگ جو ہے تیز ہوتی ہے تو عزت چشمان سہراز تو سہرا کے زد چشموں میں سے زد چشموں میں ہے زد چشمان سہراز دی بگوہر جو سیمر بالا سکی لیکن اپنے گوہر سیمر کی طرح بلند بالا ہے جوانے حسیدے کے در رد جنگ برد مرد رات جیسے شکری بلند وہ کہہ رہا ہے کہ جو زد چشم سہرا جس کی آنکھیں زد ہیں وہ سہرا کا کہتے ہیں تو اس میں کیا کرتا جیسا ہے برد مردمک رات جیسے چشم مردمک مانے آنکھ کا ڈیلا وہ کیا کرتا ہے کہ چشمے بلند کر شکار کرتا ہے چشمے بلند کے انہیں حملہ کرتے ہیں کہ بلند کی چیتے کی آنکھ نگاہ دیتا ہے اپنے چمچے سے برباد صدقتی نوریاں میری برباد میں نوریوں کی صدقت شان و شوکت تو برباد صدقت نوریاں برکھائے تو اپنے کافوریوں اور تیرے رگوں میں کافوریوں کا ہونے تہے چل گرد دہے پوز پشت یعنی چھکا ہوا پوز پشت گردن سے پیٹی رہتی ہے پیٹی رہتی ہے تہے چل گرد دہے پوز پشت بہر عمد چکی نرم پشت تو وہ کیا کرتا ہے نرم رضا کی تلاش میں رہتا ہے وہی کھاتا ہے بے ان سے یہ چیز نرم رشت دستے کسے تومائے نگی کسی کے ہاتھ سے اپنا نوالا پتھا نکو ہوا کہ بندے نکو یا چیز نیک بند جیسے نیک ہوگی پن کو یہ جو ہے بعد میں اپنے بچے کو بچپا سمجھانا ہے اس میں دیکھیں ایک بات ایک مثال دیا ہے مثال دیکھنے کی کوئی بات سوچتے ہیں اب ہم دیکھ رہے اور کہتے ہیں پانی کے رنگ میں یہ بھی لکھا ہے اس کی اکثر چند ایسی کہتے ہیں جو پانی کے عالم میں گئی نہیں ہے تو پانی کی خصوصی زمانے کی انتخاب زیادہ ہے میں سنوں گا زیادہ ہے پانی کھانے کے بعد بات میں شاید میں نے تقریباً بات میں دوسروں کے لیے لیکن اس کا رنگ وہاں نیا ہے آگے قدیمان اجاز کا نغمہ ہے قدیمہ ہوتا ہے جب یہ کاروں چلتا ہے
تو اس پر اونچی آواز میں جو گائی جاتی ہے تو گائی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے دور تک آواز جاتی ہے تو لہرا کہتا ہے اس سے کاربن چلتا رہتا ہے تو وہ اپنے نغمے میں ساربان ہے اپنی تری پیش کرتا ہے کیا کیسے الفاظ جمع کیے وہ چل رہا ہے تو حقیقت سامنے کے سم رہتا ہے رہنما رہتا ہے اور پیچھے سارا کار چلتا ہے تو کہتا ہے کہ نہ پائے سیار من نہ من دل دینار من اندر کو سیار من دولت بیدار من دیش ترگا من جب قوم کو جگہ کے بعد دینا کا نام شکل ہے تو کہتے ہیں کہ اے ناپیشی اے میری ناپیشی یا ناپیشی کچھ چل رہی ہے ناپیشی یا آؤ ہوئے تادار ہے تو ایک آؤ ہوئے تادار ہے دل ہوتی میری دولت ہے دل ہوتی نارے من اندر کو پسیارے میرا کم ہے اور میرا زیادہ ہے دولت بیدار من تیز ترک جاؤں منتظر جوان تیز تر چلتا جائے ہماری منزل بھی نہیں پھر وہ اس کے اس کا جو اٹھ ہوتا ہے اس کی زندگی کا حاصل ہوتا ہے اسی سے اپنی زندگی چلاتا ہے چاہے کہتا ہے دل کے شدی باس شاہد راناس کی روکش براس کی غیرت نیداس کی دفتر سراس کی تو جو ہے ایک شب جیوا ہے شاہد رانا ہے روکش بور ہے غیرت للا ہے دفتر سرا اتنی اطلاع سن دے رہا ہے حریفہ تیز طرح گاؤں بیس حد کہتا ہے اور سفر جب جاتے ہیں تو دھوپ بھی آتی ہے چاندنی بھی آتی ہے اور سایہ بھی آتا ہے تمام مناظر آتے ہیں تو زندگی کے جو پہلو ہیں وہ ان کو پیش کر رہا ہے زندگی میں سستی بھی ہے درستی بھی ہے تنگی بھی ہے ٹھنڈی ہوا بھی ہے پہلے کئی پہلے مناظر بھی ہیں وہ نظر آتے ہیں کہتا ہے در ترشی آفتاب نوردی زنی در سراب ہم بشر مانتاب تندر بیچ شہاب چشمت نادی لخاب تیز ترکام کہ آگ کی گھنٹی میں چلتا در ترشی آفتاب شدید گرمی میں چلتا ہے متزنی در سراب اور جب چلتا ہے تو شراب بھی ملتی ہے شراب میں غوطہ کھاتا ہے لیکن وہاں پانی نہیں رہتا ایسے شراب سے بھی چلتا ہے غوطہ زنی در شراب اور کبھی مہتاب ہے ہم کا شبہ مہتاب دربی شہاب شہاب کی طرح تیز چلتا ہے چشمے چلتا جی نقاب وہ جو ہے ناکا ہے وہ نادی لخاب ہے نیند ہی نہیں آتی سوتا ہی نہیں چشمے تو نادی لخاب تیز طرح کے اندر اور آہستہ تیز تر چل تیز فرق تھوڑا سا تیز چل منزل معلوم نیس آپ کہتا ہے پھر ایک بندر اور پیش کرتا ہے لگ گئی ہے پہ جب ہم نے روان کا لڑکا لگ گئی ہے کہتے ہیں ہم کا ایک ٹکڑا لگ گئی ہم پہ روان اس کو لگ گئے جگہ کہتا ہے کشتی بے بات اور ایک ایسی کشتی ہے اس کی بات کس سے نظر رہا تھا اسے کی طرح راحت سے واقف ہے بات تو سب کو فرق کر رہا انہیں سمتی چیزیں پیش آتی ہے لیکن دلی سبق بن جاتی ہے بات تو سب کو فرق کر رہا راستے سے لے سال ماں دیش ترکا کرتے اونٹ کی خوبیاں بیان کر رہا ہے
پھر کہتا ہے سوز تو اندر تمام ساز تو اندر فرام بیش برشو اشتکام بابا سفر سکام خستہ شکیل مقام بیش. یعنی تیرا جو سوز ہے وہ تیری زمان میں ہے، یعنی زمان میں جو تھامے ہوئے ہے، زمان جو ساتھ ہے اس خدا تیرا سوز ہے. ساز تو اندر فرام اور فرام ہے، اگر چلتے رہنے میں چلتے رہنے میں چلتے رہنے یہ تیرا ساتھ ہے. بے بڑی شروع تشتکام بغیر کچھ کھائے بھی اور خشک لگی بے بڑی شروع تشتکام بابا بغیر بابا سفر سکام. اس سارے کہنے کے باوجود بے بڑی شروع تشتکام ہے، اس کے باوجود بھی تو چل رہا ہے. بابا سفر سکام خستہ شریعت مقام رکنے کے وجہ سے اس وقت کا ختم ہو جاتا ہے. خستہ شریعت مقام تیز ترکام ایک طرح سے یہ قوم کے لیے بیان کیے سے لیکن بڑی شاعرانہ انداز میں کیا ہے. رات کے بعد میرے بعد شاعر خاص نہیں کرتے دھوم دھڑکا نہیں کرتے اور بہت درد لوگوں کا ایسا رہتا ہے. بات کوئی ٹنی اب اس کے بعد ایک بندہ آتا ہے مسلسل گردش میں شام میں تو اندر یمن صبح تو اندر کرن ریگ درشتے بدن پائے پائے آسمن اے جلال وطن ایس طرح کا وطن کہتے ہیں یہ تیری یمن میں تو شام ہے اور کرن میں تیری صبح صبح کہیں ہو رہی ہے شام نہیں ہو رہی. صبح تو اندر کرن ریگ درشتے بدن اور سخت تیرے پاؤں کی درشت سترے وہ پائے ترا یاسمن تیرے پاؤں کے لیے یاسمن ایک پھول کی طرح ہے. پائے ترا یاسمن اے جلال وطن بات میں کہتا ہے ناطے سے کہ پھر جلال وطن ہے، وطن میں چلنے والا جلال ہے. جلال جو وہ ہوتا ہے رضا وطن رضا حرت تجیز تو غیر رضا وطن تیز طرح کا وطن منزل معلوم کی. اب یہ ایک اور منظر بدل رہا ہے. ماتے سفر پانش چاند نے اپنا سفر ختم کر دیا. میں نے سفر پاک کی در پر در آدمی در بنے اس کے پیچھے چھپ گیا بادی درجے بازی در پر سے در آدمی بادی کے پیچھے چھپ گیا. صبح سے مشرق اور صبح سے مشرق سے شروع ہوئی جب میری شب پر تری رات کا جامع چاک کیا بادے پیا کی اس کے بعد دل کی اس بات کی بادے میں ہم چلنے لگی. ایک طرح کا صبح ہو گئی پوری رات گزر گئی اور صبح ہو رہی صبح کا مزہ پیش کر رہا ہے. میں سے سفر پاک در پر سے در تھا دل یعنی وادی کے پیچھے چاند نے چہرہ چھپا لیا اور مشرق سے صبح شروع ہوئی اور اس نے سب کا نام چاک کیا اور آپ اس ساتھ کی بارے میں شروع ہوئی. تیز طرح کا اب اس کے بعد وہ جو خلیفہ ہے وہ کہہ رہا ہے اپنے بارے میں کہہ رہا ہے نغمہ دل کشا ہے میرا نغمہ جو ہے دل کشا ہے دل کو کھولنے والا ہے. زیر و بمش جان ہوتا ہے جو زیر و بمش اونچی آواز ہوتی رہتی ہے. زیر و جان ہوتا ہے خواب کا فرق ہوتا ہے جو قابلیں چل رہے ہیں ان کے لیے درا کا کام کرتا ہے مانگے درا کا کام کرتا ہے. باغ سارا درا ہے فتن ربا فتن دائے اے بغر چہرہ دائے اس طرح کا کام ہے. فتن ربا بھی ہے فتن آسار کے اور اے بغر چہرہ دائے کہ عرب کے چہرے کو سے نانے سے چہرہ شاہی بدل ہوتی ہے اور اس طرح
میری وجہ سے یہ 2-3 ایسی نظمیں ہیں جو کہانی کے رکھنے والے کی کیا بات ہو رہا ہے؟ ہو گیا؟ ہاں تو بند کرتے ہیں شروع کریں اس کو کرتے ہیں تاکہ آئندہ خیر 5-7 منٹ تو آج کے خطاب میں فارسی کلام کا ترجمہ سننے کے بعد اردو کلام کے دور اچھا یاد آئے مجھے. یہ تو آپ نے حرکت کے بارے میں بیان کیا، تو یہ شعر میں بھی اردو میں ہے لیکن اس میں بھی الفاظ فارسی کے ہیں، وہ خدا سمجھ سکتے ہیں. کو بہار ہوئے تھے مورے ناتاون شیوتی ہوئے تھے، آتی تھی کو سے صدا راز حیات ہے سکون. بہار کے سامنے سے چوتی جا رہی تو بہار ہنس کے بول رہا ہے تیری کوئی زندگی ہے، دیکھ میں کتنے سالوں سے وہاں ہوں، سکون سے رہے تو زندگی. آتی تھی کو سے صدا راز حیات ہے سکون، کہتا تھا مورے ناتواں لطف خرام ہو. لطف خرام کے معنی ہے لطف خرام تو کیا جائے تو وہاں ہوگا شکو سا میں 10 گھنٹے 5 گھنٹے کی میری زندگی ہے، مگر میری زندگی میں جو لطف ہے تیرے کو کہاں سے. اور دوسرا ایک شعر دوسرا آپ نے کہا زمین پر چل کے کھانے کے بارے میں اوقات کے تو اوقات بہت اونچا ہونے والا پرندہ ہے، چوٹی سے مخاطب ہے. تو ڈھونڈتی پھرتی ہے غذا خاک راہ میں، چوٹی مٹی میں چلتی ہے، تو ڈھونڈتی پھرتی ہے غذا خاک راہ میں. میں ہوں کہ نظر میں لاتا نہیں نگاہ میں میں ہوں کہ نظر میں لاتا نہیں میرا نگاہ میں. یعنی میں جو ہے بڑے بڑے پرندے کو بھی نظر میں نہیں لاتا، اور جو ہے تو ہے کہ غذا چھوٹی پھرتی ہے خاک راہ، تو ہے کہ ڈھونڈتی پھرتی ہے غذا خاک راہ. یا سپر کو بھی سپر جو ہے بات ہو جاتا ہے ڈھونڈتی ہے رزق اپنا خاک راہ میں، میں نقص بہر کو نہیں لاتا نگاہ میں. بڑے بڑے پرندے کو نگاہ میں نہیں لاتا تو خاک راہ میں. تو اس کا ذکر بھی آپ نے کیا، اس وجہ سے مجھے یاد ہے چونکہ دعا ہو چکی ہے. Gracias.